أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم محبت سے ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا مولانا محمد علیہ الکرم وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نقاب رخ روشن کو ہٹا دیتے ہیں، جب نقاب رخ روشن کو ہٹا دیتے ہیں، پرتب روئے منور سے ضیا دیتے ہیں، پرتب روئے منور سے ضیا دیتے ہیں. یہ نہ کہنا ہے وہ کیا اور وہ کیا دیتے ہیں، یہ نہ کہنا ہے وہ کیا اور وہ کیا دیتے ہیں. وہ تو مختار ہیں مانگے سے سوا دیتے ہیں، وہ تو مختار ہیں مانگے سے سوا دیتے ہیں. اے مریضو چلو ایک بار سنا ہے ہم نے، اے مریضو چلو ایک بار سنا ہے ہم نے، ہر مرض کی وہ مدینے میں دوا دیتے ہیں. ہر مرض کی وہ مدینے میں دوا دیتے ہیں. اور شدت پیاس سے جس وقت صحابہ تڑپے، شدت پیاس سے جس وقت صحابہ تڑپے، اپنی انگشت سے چشمے وہ بہا دیتے ہیں، اپنی انگشت سے چشمے وہ بہا دیتے ہیں. اور حسن بھائی شعر ملادہ فرمایا کہ عشق کرنا ہو، اہل منبر ارباب منبر کی توجہ یہ نوٹوں کی شکل ہے. اے مریضو، اے مریضو چلو ایک بار سنا ہے ہم نے، ہر مرض کی وہ مدینے میں دوا دیتے ہیں. اور عشق کرنا ہو دیوانوں تو قرینہ سیکھو، عشق کرنا ہو دیوانوں تو قرینہ سیکھو. عشق کا درس بریلی میں رضا دیتے ہیں، عشق کا درس بریلی میں رضا دیتے ہیں. اور شعر و شاعر کی حقیقت ہے اے اشرف کتنی، شعر و شاعر کی حقیقت ہے اے اشرف کتنی. یہ قوافی و مضامین بتا دیتے ہیں، یہ قوافی و مضامین بتا دیتے ہیں. میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، پروردگار عالم جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا ایک نور. اسی پر تھوڑی سی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کے نور سے ہوں. تو حضرات آمد مصطفیٰ کا پربہار مہینہ اور رائے پور پٹی والوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا. یہ میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ. اور نبی کی جو میلاد کرتا ہے، آئیے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کو استدلال کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں نے یہ حدیث پاک ذکر فرمائی. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر آمد مصطفیٰ کے دن میں میلاد رکھے ہوئے، پوری بستی کا الحمدللہ پروگرام. نبی کا میلاد آپ سارے لوگ چلے جائیں گے تب بھی نبی کا میلاد وہی ہوگا، سب بیٹھے رہیں گے تب بھی نبی کا میلاد ہوگا. یہ مقدر کی بات ہے کہ جو نبی کے میلاد میں شامل رہا اور بیٹھا رہا، نبی کے ذکر کو سنتا اور سناتا رہا، تو پیارے نبی سرور کائنات اسے مرتع شفاعت عطا فرمائیں گے. عزیزان باوقار حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور اپنے ساتھ والوں کو، اپنے احبا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو جمع کیا اور بلانے کے بعد اپنے گھر میں بٹھا لیا. ممبر شریف لگا دیا نبی کی آمد پر.
ممبر شریف پر خود بیٹھ گئے اور اپنے سننے والوں کو نیچے بٹھا دیا. سنت طریقہ بھی ہے نہیں. ہم تو ہم ہیں. ہمارے آقا بھی جب اپنا ذکر سن رہے ہیں تو سرکار نیچے بیٹھے اور حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر شریف پر بٹھایا اور نبی نے اپنا میلاد اس طرح منایا. حضرت ابو درداء ممبر شریف پر بیٹھ کر کے اپنے محلے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں بٹھا کر نبی کا میلاد منانے لگے. آ گئے مصطفیٰ جان عالمین آ گئے, شان عالمین آ گئے, طٰہٰ و یاسین آ گئے, احمد مصطفیٰ آ گئے, جناب محمد مصطفیٰ. حضرت ابو درداء کے گھر میں تشریف لائے. سارے لوگ کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ. نبی کو جب دیکھا تو دیکھ کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہ کھڑے ہونا, ادب کرنا ہم سنیوں کا پہلے ہی سے شیبہ رہا ہے, طریقہ رہا ہے. امام عشق و محبت کی شان تو یہ ہے, سرکار اعلیٰ حضرت جن کی نگری, جن کے دیار محبت, جن کے قرب میں ہم لوگ رہا کرتے ہیں, وہ اعلیٰ جن کو سنیت کا امام کہا جاتا ہے, وہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے وصایا شریف میں فرماتے ہیں, اے لوگوں میرے وصال کے بعد, میرے انتقال کے بعد جب میری قبر تیار کرنا تو اتنی بڑی بنانا کہ میں آرام سے اس میں کھڑا ہو سکتا, آرام سے قبر میں کھڑا ہو سکتا. لوگوں نے پوچھا حضور قبر تو سینے تک بنتی ہے کسی مقدار, لیکن اتنی بڑی آپ کی قبر کی آپ کا حد قد, آپ فرماتے ہیں میری قبر بنائی جائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے پوری زندگی اپنے نبی کی نعتیں لکھی, پوری زندگی اپنے نبی کی تعریف کی, میں نے نعت مصطفیٰ لکھی, نبی پر سلام لکھا میں نے, کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا, تو کہیں کعبے کے بدر اتجا تم پہ کروڑوں درود لکھا, کہیں پر میں نے اپنے نبی سرور کائنات پر کتنے اشعار پر مشتمل کلام لکھے, سلام لکھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات کو جب تک اپنے ظاہری نگاہوں سے دیکھا نہیں تھا تب تک تو میں نے نعتیں لکھی, تب تک میں نے سلام لکھے. احمد رضا چاہتا یہ ہے کہ جب قبر میں بھائی مصطفیٰ تشریف لائے تو احمد رضا نبی کی تعظیم کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے اور نبی کو دیکھ کر کے سلام پڑھنا شروع کر دے اور پکار کر کہے کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نیاؤ بھلا جب نہ خدائی کی بات تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج شریعہ, عشق محبت, عشق محبت. سبحان اللہ. سارے لوگوں نے نبی کو جب آتا دیکھا, ابو درداء کے گھر ادب سے کھڑے ہو گئے, تعظیم سے, اور میرے آقا نے جملہ نوٹ دل پر نوٹ کر کے لے جائی. آقا کونین نے اپنے دیوانوں کو دیکھا تو حضرت ابو درداء سے ارشاد فرمایا, ابو درداء کیا کر رہے تھے؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا, یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد منا رہے تھے, آپ کا جلسہ منا رہے تھے, آپ کا جلسہ کر رہے تھے حضور, ہم آپ کا میلاد, آپ کی آمد کا جشن منا رہے تھے. تو مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات نے ارشاد فرمایا, حلت لکم شفاعتی, اے ذکر سننے والوں. عربی لغت یہ علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں, اگر سرکار چاہتے تو فرما دیتے ابو درداء سے, حلت لکا شفاعتی, اے ابو درداء تجھ پر میری شفاعت حلال ہو گئی, واجب ہو گئی. فرما حلت لکم شفاعت, ذکر کرنے والے جو منبر پر بیٹھے وہ بھی, اور ذکر سننے والے جو نیچے بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ بھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جتنے لوگ میری محفل میں آ گئے ہیں سارے لوگ یہ سن لو کہ کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگ مجھے تلاش کرتے ہوں گے, میں اپنا میلاد کرنے والوں کو تلاش کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا. میں اپنا جلسہ کرنے والوں کو, اپنا ذکر کرنے والوں کو جنت میں لے کر, سبحان اللہ. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. آپ تفریح کا ماحول بنا, آپ نے حالات ایسے کر دیے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے جلسہ چل رہا ہے, نعت خوانی ہو رہی, تو لوگ چھٹے مار کے نوجوان لڑکے ہنس رہے ہیں. یہ مذاق کا جلسہ ہے, یہ ادب کی جگہ ہے, ادب. یہاں پر ادب کے ساتھ بیٹھیے کہ یہ ادب اگر رب کو پسند آ گیا تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا, اور بے ادبی اگر رب کو ناگوار گزری
دھیان رکھو، نہ دنیا کی رہو گے نہ آخرت کی رہو گے۔ عزیزان بابا، بتانے کا مقصد یہ ہے وہ مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف ابھی لائے نہ تھے، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی بشارتیں دنیا میں چل رہی تھی، نبی کے چرچے دنیا میں ہو رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے اور لانے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں بار بار اپنے اس گناہ اجتہادی خطا اجتہادی کی توبہ کرتے رہے اور توبہ کرتے کرتے کافی وقت عرصہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو رب نے فرمایا آدم تیری توبہ تو قبول کر لی جائے گی، لیکن یہ بتا تو میرے حبیب محمد کو جانتا اور پہچانتا کیسے؟ ابھی تو میں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں فرمایا، سرکار پیدا ہو گئے ساری مخلوقات سے پہلے اور سرکار تشریف لائے سارے نبیوں کے بعد، تو سرکار کی آمد جو ہوئی وہ بعد میں، پہلے نبی آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا کیفا عرفتا محمد، تم نے کیسے پہچانا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرض کرنے لگے یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحی ورفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلمت انک لم تذکی الی اسمک الا احب الخلق الیک قال صدقت یا آدم لولا محمد لما خلقتک وما غفرت لک۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام مولا میرے پہچاننے کی بات میں نے کیسے پہچانا تیرے حبیب؟ حضرت آدم عرض کرتے بارے الہام جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد جب میرے اندر روح ڈالی تو میں نے سب سے پہلے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ عرش آدم کے پایوں پر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ جس نام کو رب اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ کر لکھے ہے تو اس سے بہتر دنیا میں رب کے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا اے پروردگار عالم تو نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ کلمے میں شامل فرما لیا تو مولا ساری مخلوقات میں تیرے لیے سب سے زیادہ معظم وہی ہوگا، تو مولا میں نے اس کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کر لی۔ پروردگار عالم نے فرمایا آدم تم نے سچ کہا، اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو نہ آدم میں تمہیں پیدا کرتا، نہ میں شجر کو پیدا کرتا، نہ حجر کو پیدا کرتا، نہ برگ و ثمر کو پیدا کرتا، نہ لال و گوہر کو پیدا کرتا، نہ خشک و تر کو پیدا کرتا، گویا کہ کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اے آدم تمہارے ہی صدقے میں نے یہ دنیا، اے آدم میں نے اسی محبوب کے صدقے میں یہ دنیا بھی بنائی ہے، اسی کے صدقے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اے آدم انہی کے صدقے میں نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا آدم تم بتاؤ کہ آپ پہلے پیدا ہوئے یا نبی پیدا ہوئے، پہلے مصطفیٰ پہلے پیدا ہوا؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں ظاہراً تو میں پہلے پیدا ہوا لیکن حقیقت میں نبی پہلے پیدا ہوا، مصطفیٰ پہلے پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں آدم فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا پر بشر، اس گل کی یاد میں یہ صدا پر بشر کی ہے۔ تو حضرات وہ مصطفیٰ اس دنیا میں اس ماہ مکرم میں تشریف لائے، اس مہینے کو نسبت ہے آمد مصطفیٰ سے، اس لیے اللہ نے اس مہینے کو اتنا معظم بنا دیا۔ ساری دنیا میں جدھر دیکھو جب جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سنی مسلمان جھومتا نظر آتا ہے، مچلتا نظر آتا ہے، اور سنی مسلمان نبی کی آمد کا جشن مناتے نظر آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی سرور کائنات سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کونین سرور کائنات کا سچا عشق عطا فرمائے، ان کی آمد کا جشن مولا ہم سب کو دھوم دھام سے اور ادب و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چھوٹی سی گفتگو میں اگر مجھ سے کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی خان کی سرزد ہوئی اللہ اپنے حبیب پاک صاحب العلا کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی رب من باتوں میں کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔